السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تراش اور تلاش میں دیکھا جائے تو صرف را اور لام کا ہی فرق ہے، بالکل چھوٹا سا، لیکن غور کیا جائے تو زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ بظاہر دو لفظ ہمارے کردار، ہمارے اخلاص، ہمارے پیور ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ ہمیں اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے پیور ہونے کا ٹیسٹ خود لینا ہے۔ اگر ہم کسی کی ذات میں موجود خامیوں کو تلاشتے ہیں تو ہم اخلاص سے عاری لوگ ہیں، اور اگر ہم کسی انسان میں موجود خامیوں کو تلاش کر کے اسے اچھائیوں میں تراشتے ہیں تو یہ ہمارے اخلاص کی نشانی ہے۔ دیکھیں، ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہیں، بس ان میں فرق صرف اتنا رہ جاتا ہے، جو تراشتا ہے اسے خوبیاں نظر آتی ہیں اور جو تلاشتا ہے اسے خامیاں نظر آتی ہیں۔ بس ہماری زندگی اسی تراشنے اور تلاشنے کے ارد گرد گھومتی ہے۔ میری اس بات سے تو آپ سب اتفاق کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہر کوئی اپنی ذات میں کبھی مثبت پہلو زیادہ رکھتا ہے اور کوئی اپنی ذات میں منفی پہلو زیادہ رکھتا ہے، تو یہ دونوں پہلو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ بس کسی کی ذات میں نیگیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی ذات میں پرسن میں پازیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے، کوئی زیادہ پازیٹیو، کوئی زیادہ نیگیٹیو، کیونکہ نہ تو کوئی سارے کا سارا نیک اور پارسا ہوتا ہے بغیر کسی عیب اور برائی کے، اور نہ ہی کوئی سارے کا سارا برا اور بدنیک ہوتا ہے کہ اس میں ایک بھی اچھائی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس یہاں امتحان آپ نے اپنی ذات کا لینا ہے کہ آپ ہر وقت کس جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ آپ کا مقصد تراشنا ہے یا تلاشنا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا آپ کتنے لوگوں کی زندگی بناتے ہیں یا کتنے لوگوں کی زندگی بگاڑتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیمات ہی یہی ہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے۔ نفع سے مراد ہر طرح کی خوشی، اس کی دنیا بھی بنا دینا اور اس کی آخرت بھی بنا دینا، اس طریقے سے اصلاح کر دینا کہ عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور وہ آپ سے بہت کچھ سیکھ بھی لے۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے۔ ان کے گناہوں کے باوجود ان کو روٹی، پانی، رزق، دھوپ، چھاؤں، ہوا، ہر طرح کی ساری نعمتیں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہیرا بنا کر بھیجا ہے۔ بس یہ جو زمانے کی دھول، مٹی، گرد، یہ جو گناہوں کا زنگ ہوتا ہے، یہ اس کے اندر کی چمک، دمک، روشنی کو دبا دیتا ہے۔ ان گناہوں کے زنگ میں اس کی جو روشنی ہوتی ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے، دب جاتی ہے۔ اخلاص، پیار کی جو آنکھ ہوتی ہے، دیکھنے والی جو آنکھ ہوتی ہے، وہ اسے تراش کر دوبارہ ہیرا بنا دیتی ہے اور اس کی چمک دمک کو اور زیادہ نکھار دیتی ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چمکتے دمکتے ہیرے کی روشنی سے نالا رہتے ہیں، کینہ، بغض، حسد اور اپنی نیگیٹیوٹی سے اس بندے میں چن چن کر خامیوں کی دھول ڈال کر اس کے اوپر اس ہیرے کی چمک کو ماند کر دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اتنا سخت پتھر ہوتا ہے کہ آپ کے کسی اخلاص کا اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، تو پھر ایسوں کے لیے کیا کیا جائے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے آپ ایک ہی طریقہ اپنائیے، اپنے آپ کو ان سے محتاط کر لیں۔ اپنی ذات سے اگر ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو شر بھی نہ پہنچائیں، سائڈ پر ہو جائیں اور بے ضرر بن جائیں۔ کوئی تکلیف کسی قسم کی ان کو آپ کی ذات سے نہ پہنچے، لیکن ان کی ذات سے بھی آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو اسی لیے آپ اپنے آپ کو سیو کر لیں، اپنے آپ کو محتاط کر لیں اور اپنے شر سے بھی ان کو بچائیں اور ان کے شر سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر دعا کرتے رہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اعلیٰ ظرفی تراشنے میں ہوتی ہے، تلاش میں نہیں۔ ہمیشہ خود کو اور دوسروں کو تراشتے رہیں اور اپنے اندر اور دوسروں کے کردار کو سنوارتے اور نکھارتے رہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہم تہذیب سے اتنا دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیوں اخلاقیات خطرناک حد تک بگڑ چکے ہیں؟ کیوں انسانیت دم توڑ رہی ہے؟ ان سب کا جواب بس ایک ہی ہے کہ ہم تراشتے کم ہیں اور ہم تلاشتے زیادہ ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو تراشنے والے لوگ زیادہ پسند ہیں بجائے اس کے کہ جو لوگ تلاشتے ہیں۔
لوگوں کی برائیوں کو، ان کے عیبوں کو، ان کی خامیوں کو، تو اسی لیے تلاش میں نہ رہا کریں، ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ ہم نے ان کی جو ایسی کوئی ان کے اندر بات ہے تو ہم نے اس کو تلاش کر کر کے اس کو اس چیز کے تانے دے دے کے اور اس کو مزید بد سے بدتر نہیں بنانا، مزید اس کی شخصیت کو بگاڑنا نہیں ہے۔ اگر ہم سنوار نہیں سکتے تو ہم اس کی شخصیت کو بگاڑنے کا بھی سبب نہ بنیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی اچھائی نہیں کر سکتے تو پھر اتنی نیکی تو ضرور رکھیں، اتنی نیکی تو ضرور کریں کہ ہماری ذات سے ان کو کوئی برائی نہ پہنچے۔ تو ہمیشہ پازیٹیو رہیں اور پازیٹیوٹی پھیلاتے رہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔